ملک کی ترقی اور قوم کا مستقبل اس کے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو قوم کا مستقبل کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی قوموں نے نام کمایا، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت معیاری اور غلطیوں سے پاک درسی کتب کے بغیر ممکن نہیں۔ دنیا بھر میں اسے اہم قومی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، لیکن پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ نے اس اہم فریضے کو بھی مذاق بنا لیا ہے۔ متحدہ علماء بورڈ کی نشاندہی کے باوجود غلطیوں سے بھرپور درسی کتب کی اشاعت کر کے پی سی ٹی وی نے مجرمانہ غفلت اور غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا ہے۔ اردو، اسلامیات اور تاریخ کی پہلی سے 10ویں جماعت تک کی درسی کتب کے ہی ان حصوں پر نظر ڈالی جائے جہاں پر مذہب اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے مواد ہے تو پی سی ٹی وی کی غفلت اور لاپرواہی کے وہ شاخسانے ملیں گے کہ آدمی سر پکڑ کر بیٹھ جائے اور یہ سوال کیے بغیر نہ رہے کہ قوم کے مستقبل کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ چھٹی اور 7ویں جماعت کی تاریخ کی درسی کتب میں جہاں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے مضامین ہیں، مسلم خلفاء اور حکمرانوں کے ضمن میں حضرت امیر معاویہ اور یزید کی فتوحات کا ذکر موجود ہے، وہاں پر 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن کا ذکر ہی گول کر دیا گیا ہے۔ پی سی ٹی وی کے شائع کردہ چھٹی جماعت کی اسلامیات کو دیکھیں تو اس میں شائع حدیث کا سوالہ ہی غلط لکھا گیا ہے۔ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کی توجہ دلانے کے باوجود حدیث کے حوالے کی درستگی نہیں کی گئی۔ 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب دیکھی جائے تو اس میں شائع ہے کہ ناپ تول پر عذاب الہی، جبکہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ ناپ تول کی کمی پر عذاب الہی۔ یہ نشاندہی پی سی ٹی وی کی شائع کردہ درسی کتب میں شائع ہونے والی چند غلطیوں کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے کہ نہ صرف پی سی ٹی وی کی درسی کتب سینکڑوں غلطیوں سے بھری پڑی ہے، وہاں نجی پبلیشرز کی تیار کردہ درسی کتب بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ تعلیمی سال 2022-23 کی درسی کتب کی اشاعت کی ذمہ داران سابق ایم ڈی پی سی ٹی وی ڈائریکٹر فاروق منظور، سابق ڈائریکٹر پروڈکشن اختر بٹ، سابق ڈائریکٹر مینو اسکرپٹ فریدہ صادق اور ڈپٹی ڈائریکٹر مینو اسکرپٹ عطا دستگیر نے بھی بھاری کمیشن کی خاطر ایسا بھیانک کھیل کھیلا کہ آج پی سی ٹی وی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ بچے غلطیوں سے بھرپور غیر معیاری درسی کتب پڑھنے پر مجبور ہیں۔ آج جو غلط معلومات بچے ذہن نشین کر لیں گے، عمر بھر ان سے جان نہیں چھڑا پائیں گے۔ دوسری جانب سابق ایم ڈی کا مہنگے ترین علاقے میں محل نما گھر بھی بن گیا ہے، انتہائی قیمتی گاڑی بھی تحفے میں مل گئی ہے۔ ڈائریکٹر مینو اسکرپٹ کے عہدے کی بیرٹ پر پورا نہ اترنے کے باوجود ایڈیشنل چارج کے غیر قانونی احکامات پر ڈائریکٹرشپ کے مزے لوٹنے والی خاتون آفیسر فریدہ صادق نے غیر معیاری اور غلطیوں سے بھرپور درسی کتب کے انتخاب میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اب محکمہ اینٹی کرپشن میں انہیں کرپشن کی ایک شکایت پر تحقیقات کا سامنا ہے۔ شوگر مل چلانے کے ناکام تجربے میں ڈپٹی ڈائریکٹر مینو اسکرپٹ عطا دستگیر قوم کے بچوں کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگا کر شوگر مل لگانے کے ناکام تجربے سے چڑھنے والا لاکھوں روپے کا قرض اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ صد افسوس تعلیمی ادارے میں بچے غلطیوں سے بھرپور درسی کتب پڑھنے پر مجبور ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حکام اس سنگین مسئلے کا کوئی نوٹس لیتے ہیں اور ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لاتے بھی ہیں یا نہیں۔ پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ کے موجودہ افسران درسی کتب میں موجود غلطیوں کے تدارک کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں۔